الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں، کون آیا ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لاسانی ہنسی مکھڑا بنایا ہے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے آپ پر اور ہم سب پر احسان فرمایا آپ کو اور ہم سب کو یہ سعادت ملی کہ رحمت للعالمین جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور وہ نبی جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار نصیب فرمایا. کیونکہ آج کل کے مجموعوں کا ذوق یہ ہے کہ مار دھاڑ دے مار 4.5 کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور سادی بات کو تو وہی سنتے ہیں جنہیں کانوں سے بھی سنائی نہ آتا ہو. بیٹھے رہیں گے، سر ہلاتے رہیں گے. سر ہلانا بھی 12:30 بجے 2 قسم کا ہے. ایک سر ہلانا کے بعد سمجھ آ رہی ہے، اور ایک سر ہلانا کے بس کر ہمیں نیند آ رہی ہے. بھائی اب پتہ نہیں تم کون سا سر ہلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سمجھ بھی اتنی کے بعد بات تو سبحان اللہ نکل رہی تھی. اتنی تو ٹرین کی ٹکٹیں نہیں بکتی جتنی تمہاری سبحان اللہ نکل رہی تھی. بھائی لائی لگ ہونا، جہاں چاہتے ہو لگ جاتے ہیں. وہ ایک عاشق نے اپنی محبوب سے کہہ دیا، ماشاءاللہ سارے عاشق بیٹھے، مورتیوں کے عاشق، حسین چہروں کے عاشق بیٹھے ہیں. بھائی ہائے، ان حسن والوں کا دیدار کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ یہ ناپید حسن ہے جس کا دیدار کر رہے ہیں. ان آنکھوں سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا بھی دیدار کرنا ہے. بھائی بس آگے تمہاری مرضی ہے. بعض تم نے آنا کوئی نہیں، ہاں جب تک تم دولہا نہ بنے، اور بعض دولہا بن کے بھی حرکتیں کرتے رہتے، چھوڑتے کوئی نہیں. بھائی گھٹی میں چیز پڑ جاتی ہے نا.
وہ ایک عاشق تھا اپنی محبوب سے کہنے لگا مجھے کوئی گفٹ کر، اچھی سی کوئی چیز دے۔ انہوں نے کہا جو ماں باپ کا عاشق نہ بنا، فرما بردار نہ بنا، میری تابعداری کیا کرے گا؟ اس نے ٹوٹی ہوئی جتی کا تلوا دے دیا۔ اس نے کہا یہی سعادت ہے۔ سنار کے پاس لے گیا، کہنے لگا کہ یہ چاندی کا باکس بنا کے، ڈبہ بنا کے یہ اس میں جڑ دے۔ انہوں نے کہا بھی ایک دن کے اندر تھوڑی بنے گا، 2-3 دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی 2-3 دن بعد لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ 2-3 دن بعد لینے کے لیے گیا۔ اس نے کھڑے ہو کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ ڈبہ جو تھا وہ بنوانے والے کے ہاتھ میں دیا۔ کہنے لگا حضور بتا کے نہیں گئے، جتی کا تلوا تو دے گئے تھے، یہ کون سے اللہ والے کی جتی کا تلوا تھا جسے چاندی کے ڈبے میں آپ نے مڑوایا؟ وہ کہنے لگا کسی اللہ والے کا نہیں تھا، یہ تو میرے محبوب کی جتی کا تلوا تھا۔ انہوں نے کہا چل بغیرت بھاگ جا یہاں سے، بتا تو دیتا، میں تو اسے گھر لے گیا تھا، 3 دن تک میں اور میری بیوی اس کو پانی کے اندر بھگو کے پیتے رہے ہیں۔ ظالم سے شرم نہیں آئی۔ تو جدھر جس نے لگا دیا اللہ خیر لگ گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب کو کہتے دیکھا، سب کو شروع ہو گیا استغفر اللہ۔ بات تو میں نے کہا نا بھائی تم دو دھڑلے والے رہ گئے، سٹیج توڑنے والے، ہمارے جیسے سادوں کی بات کون سنے؟ پیٹی بھائی نہیں سنتے ماشاءاللہ، وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، اللہ خیر رکھے۔ بدگمانی نہیں، شاید کوئی تقاضا ہی آ گیا۔ تو آج کا موضوع ہے معراج النبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ کل کا روزہ بھی رکھیں گے، ساری رات جو ہے وہ سجدے کرتے رہیں گے، ریاضتیں کرتے رہیں گے، نفلی عبادتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اپنی اپنی ایک جو ہے وہ دل کی مرضی ہوتی ہے۔ جمعہ پڑھنا کوئی نہیں، فرض کو پڑھنے کوئی نہیں، نفل جی اور نفل جو ہے وہ چھوڑنے کوئی نہیں بھائی۔ ایک آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اور جلسہ سننے آ جائے تو کیا وہ عشاء کی جو نماز ہے اس کا واجب ہونا، فرض ہونا ختم ہو جائے گا بھائی؟ جلسے کا ثواب اپنی جگہ، نماز چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ ہے بھائی۔ اگر پڑھ لو گے تو سونے پر سہاگا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ حضرت خاصی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں دبائے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس جلسے کا فائدہ کوئی نہیں کہ آنے والوں کی فجر کی نماز قضا ہو جائے بھائی۔ کوشش کرنا، نیت کر لینا، الہ العالمین اپنے اپنے پیارے محبوب کی بات سنائی ہے، اب اپنے آگے سجدہ کرنے کی بھی فجر میں توفیق عطا فرمانا۔ نہ فجر میں آنکھ کھل سکی تھکان وغیرہ کی وجہ سے، جس وقت بھی آنکھ کھل جائے تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لینا، اللہ ادا کا ثواب عطا فرمائے گا بھائی۔ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ وہ چاہے سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ سارے مومنوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ چاہے تو ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی؟ مرضی ہے، وہ بے پرواہ مولا ہے، مالک ہے سب کا، کریم ہے۔ آپ کی میری سمجھ میں نہیں آیا؟ مکے کے جو رہنے والے کٹر مشرک تھے، کافر تھے، ان کی سمجھ میں اللہ آ گیا۔ دن میں مخالفت ہوتی تھی، رات کو کونے میں کھڑے ہو کے اگر کوئی پریشانی آتی تو دعا یہی کیا کرتے تھے جو رب محمد کا ہے صلی اللہ۔ مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے بھائی۔ ہاں قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ۔ قیامت کے دن یہی پرزہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا جب آدمی کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، گناہوں والا پلڑا بھاری، نیکیوں والا ہلکا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پرزہ پرچی کا پرزہ اٹھائیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے، بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے بیڑا پار ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ تیرے محسن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کہ بندے تجھے یاد نہیں، احمد پور سیال میں ایک معراج النبی پہ جلسہ ہوا تھا، میرا نام آیا تھا، تو نے درود پڑھا تھا، آج یہی درود تیرا پڑھنا تیرے کام آ گیا، تیرے نجات گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن گیا اور جنت میں داخلے کا سبب بن گیا ہے۔ حضور کا نام آئے تو کیا کہیں؟
نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، پیغام لے کے جانا۔ والدین کی فرما برداری، میرے ہر بیان میں، ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں والدین کی فرما برداری ہوتی ہے۔ جوانوں زندگی گزر گئی، آج کی رات گزر گئی، چیپٹر کلوز، کتاب ختم، کل کا دن دوبارہ شروع ہوگا، کتاب نہیں لکھی جائے گی۔ والدین کی نافرمانی اس کتاب میں لکھوا کر نہ بھیجو۔ جتنا اس دھرتی کے اوپر ظلم کیا آج سارے دن کے اندر، رات کو لیٹ کے سوچنا کہ میں نے اللہ کو کیا دیا اور اللہ سے میں نے کیا لیا۔ صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک اور سونے تک کتنا کھایا، کتنا اس کا پانی پیا، کتنی اس کی ہواؤں سے فائدہ، کتنے دیے ہوئے کپڑے پہنے، کتنا بیوی بچوں کے درمیان دیا ہوا پیار یہ اسے استعمال کیا، کتنا رزق کھایا، کتنی نعمتیں، کتنی مخلوق کو اس نے میرے تابع بنایا، اس نظام کو تابع بنایا اور چلایا۔ رات تک میں نے اللہ سے کتنا لیا اور میں نے اللہ کو کیا دیا، آسمان سے میرے لیے کیا آیا اور زمین سے میرے لیے آسمان پہ کیا گیا۔ ہر آدمی سوچے تو صحیح رات کو۔ جلسے کرانے سے نجات ہو جایا کرتی، صدیق اکبر غار ثور میں کندھے پر اٹھا کے نہ لاتا، جلسے میں آنے میں نجات ہو جاتی میرے بھائی، سیدہ اسما کو تھپڑ نہ پڑتا اور کان کا پردہ نہ پھٹتا، کان نہ گرتا، بالی زمین پہ نہ گرتی، چہرہ سیاہ نہ ہوتا اور چہرے کو دیکھ کر محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے بھائی۔ چوری کھانے والے عاشق رہ گئے، نام کے عاشق رہ گئے۔ رجب المرجب کا مہینہ، 22 رجب کو کیا کچھ نہیں کیا، ہر ایک نے ڈھونگ رچایا امام جعفر صادق کے نام پر، نہ اس دن ان کی ولادت تھی نہ وفات تھی۔ نبی کے خاندان کا کتنا مذاق اڑایا، اور اپنا خاندان ان کی شفاعت سے بخشواؤ گے اور ان کے خاندان کا مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بعض کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جی ہم تو رزق سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کہاں سے لاؤں وہ مرد، کہاں سے لاؤں وہ عورتیں، کہاں سے لاؤں وہ مائیں بیٹیاں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہو گئی۔ آج تیرے میرے سے لایا ہوا دین نہ بچایا گیا، قربان جاؤں ان کی جوتیوں پر جنہوں نے پیغمبر کا پسینہ بھی بچا کے رکھا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا، جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جس محفل میں جاتی ایسی اعلیٰ خوشبو لگا کے جاتی، پوری محفل کا ماحول معطر ہو جاتا۔ جتنی محفل میں عورتیں بیٹھنے والی ہوتی، ام ہانی کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، کہنے لگتی تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ہم تو یہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ تیرے دوپٹے میں جو خوشبو آ رہی ہے یہ کہاں سے لگائی ہے، اس خوشبو کا کیا نام ہے، کون سے شہر سے خریدی ہے؟ ایسی خوشبو عود میں نہیں، زعفران میں نہیں، مشک و عنبر کستوری میں نہیں، اے ام ہانی تو بتا خوشبو کہاں سے لائی، تجھے کون دے کے گیا؟ جناب ام ہانی نے یہ جملہ سنا، زاروں قطار رونے لگ گئی، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، جس مارکیٹ سے یہ خوشبو لیا کرتی تھی وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی۔ ام ہانی تیری بات ہماری سمجھ میں نہ آئی، کون سی مارکیٹ سے خوشبو لیا کرتی تھی جو مارکیٹ بند ہو گئی؟ زاروں قطار روک کے کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں، دوپہر کا وقت ہوتا، رحمت للعالمین امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں آرام کرنے کے لیے آ جاتے، اور گھر کے آنگن میں چرپائی بچھی ہوتی، کھاٹ بچھی ہوتی، اللہ کے نبی علیہ والسلام چرپائی پہ آرام فرماتے، اپنے سر مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، رحمت والے نبی کے ماتھے پہ جو پسینہ ٹپکتا تھا اللہ کے نبی کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آیا کرتا اور وہاں سے کونی تک پہنچتا، زمین پہ گرنے لگتا، میں نیچے شیشی رکھ لیا کرتی تھی، پیغمبر کے پسینے کے قطروں کو بچایا کرتی تھی۔ پروردگار عالم کی قسم ہے آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کا پسینہ محفوظ
محفوظ ہے۔ جس محفل میں میں نے جانا ہوتا ہے، رحمت والے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ اپنے دوپٹے کپڑے پہ چھڑک لیتی ہوں، پروردگار عالم کی قسم ہے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس خوشبو کا دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تو پسینہ بچایا، تو نے آج دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا، دین کے ساتھ کیا بدتمیزی کر دی، دین کو تو نے اپنے گھروں سے نکال کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اللہ والوں کے ساتھ بھی نا انصافی کرنے لگ گئے ہو، کسی اللہ والے کو 11 پیالے دودھ کے دیتے ہو اور کسی کو ایک روٹی بھی نہیں دیتے، کسی کو ایک پانی کا پیالہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم اللہ والے تو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ والے دودھ بند کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ والے دودھ کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اللہ والے تو روٹیوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اللہ والوں کو تو اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اندازہ لگا 1400 سال پہلے چلا جا، یہی آج کی رجب کی تاریخ تھی۔ اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، بلایا بھی اس انداز میں، کوئی جنت کا لباس نہ منگوایا، کوئی جنت کا زیور نہ منگوایا، کوئی جنت کا ریشمی جوڑا نہ منگوایا، بلکہ جو لباس مکے میں بنا مکے میں سلا، جو جوتی مکے کے موچی نے بنائی، فرمایا میرا نبی یہ پہن کے آ جا، ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کہیں زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر صحابہ کرام کی جماعت آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی کی گھر والی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ خدا کی قسم کیا بتاؤں صحابہ کرام کی محبت کا، کیا بتاؤں رحمت والے نبی پہ جان دینے والی عورتوں کا، ماؤں بیٹیوں دھیوں کا۔ اللہ کی قسم جس دن رحمت والا نبی دنیا سے چلا گیا، صحابی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اپنا پھاوڑا چھوڑ دیا، کدال چھوڑ دی، زمین پہ کسی پھینک کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، الہ العالمین مجھے اندھا کر دے، ان آنکھوں کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا وہ ان بینائی کو واپس کیوں لوٹانا چاہتے ہو، آنکھوں سے اندھا ہونا کیوں چاہتے ہو؟ کہ آنکھیں تھی اسی لیے کہ اس سے مصطفیٰ کا دیدار ہوئے کرتا تھا، اب رحمت والے دنیا میں نہیں رہے تو ان آنکھوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک عورت آئی، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے کہا کون ہو، کیا مانگتی ہو؟ کوئی سائل ہو؟ کہنے لگی روٹی کا سوال نہیں ہے، کپڑے کا سوال نہیں ہے، مشروبات کا پانی لسی کا سوال نہیں ہے، کھجور ستو کا سوال نہیں ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا بتا کیا بات ہے، کیا مانگنے آئی ہے؟ کہنے لگی عائشہ مجھ پر احسان کر دے، میری اماں میرے پہ احسان کر دے۔ کہ بول کیا بولتی ہے؟ کرامت والے نبی کی قبر اطہر مجھے دکھا دے، آپ کے روزے مبارک کی کنڈی کھول کے نبی کی قبر کی دیدار کرا دے۔ سیدہ عائشہ نے روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا، مائی صاحبہ نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا زاروں قطار روئی، نڈھال ہو کے زمین پہ گری، وہی جان نکل گئی۔ بیٹھ گئی صحابہ کرام کی جماعت، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی کے دروازے پر آ کے کہنے لگی جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رحمت والے نبی کے حسن کا منظر کھینچ دو۔ مائی صاحبہ کہنے لگی کس چیز سے مشابہت دوں، کس چیز کے ساتھ ملاؤں؟ پھر فرمانے لگی تمہیں کیا بتاؤں، ایک سورج میرے حجرے کا ہے، ایک سورج آسمان دنیا کا ہے۔ حجرے کا تمہیں آسمان کا سورج صبح طلوع
ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے. میرے حجرے کے سورج کے کمال تمہیں کیا بتاؤں, جب سے طلوع ہوا کبھی غروب نہ ہوا اور قیامت تک کبھی غروب نہ ہوگا. وہ آسمان کا سورج ہے, اس کی شعائیں گرمی برساتی ہیں. میرے حجرے کا سورج رحمت برساتا ہے, اس کی رحمت کبھی ابو بکر کے گھر پہ برستی ہے, کبھی فاروق اعظم کے دروازے پہ چلی جاتی ہے, کبھی عثمان ذوالنورین کو کھینچ کے لاتی ہے, کبھی علی حیدر کرار کے دروازے پہ چلی جاتی ہے. پروردگار عالم کی قسم ہے, جب اعلان نبوت فرمایا لا الہ الا اللہ, توحید کا پھلیرا بلند کیا, اس وقت تنے تنہا تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. جب دنیا سے گئے 1,44,000 کا مجمع تیار کر کے چلے گئے. ایسی پاک جماعت جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جن کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں کہہ دیا اولئک هم الراشدون. فرمانے لگی تمہیں کیا بتاؤں, ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرے حجرے کا سورج ہے. آسمان والے سورج پر گرہن آ جاتا ہے, میرے حجرے کا سورج لوگوں کے گرہن کو اتار دیتا ہے. ایک آسمان والا سورج ہے, آسمان والے سورج کو دیکھو, دیکھنے والا اندھا ہو جاتا ہے, اور میرے حجرے کے سورج کو اندھے دیکھے انہیں آنکھیں مل جاتی ہیں. اندازہ لگا کیا عالم ہوگا. 27 رجب کی رات ہوگی, رحمت 26 کا دن ہوگا, 27ویں رات ہوگی. بعض فرماتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, بعض علماء کرام فرماتے ہیں کسی اور مہینے میں. رحمت والے نبی کو پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کی قسم اس انداز میں بلایا جب مکے والوں نے گھیرا تنگ کر دیا. پیار کرنے والی خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے چلی گئی, شفیق چچا محبت کرنے والا بھی دنیا سے چلا گیا. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جانا پڑا, لوگوں نے بائی کاٹ کر دیا. کون؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک عورت نے پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دی, اے زینب کہاں چلی گئی, اے رقیہ کہاں چلی گئی, ام کلثوم جلدی آ جا, دیکھ مکے والوں نے مار مار کے تیرے ابا کو لولوہان کر دیا. جناب زینب کہتی ہے میرے کانوں میں آواز پڑی, میں نے پانی کا پیالہ بھرا لے کے مکے کے چوک میں دوڑی, دیکھتی کیا ہوں چہرہ لولوہان ہے, کپڑے لولوہان ہے, پیروں کے نالین مبارک بھی لولوہان ہے. سیدہ کہتی میں نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا, میرے ابا نے مجھے پیالہ اٹھانے کو کہا, میں نے پیالہ اٹھا کے ہاتھوں میں لے لیا, میں سمجھی میرا ابا پانی پیے گا, لیکن رحمت والے نبی نے اپنا سر نیچے کر دیا. فرمایا زینب میرے سر پہ پانی ڈالو. میں نے کہا ابا جی پانی تو پینے کے لیے لائی تھی, آپ اپنے پانی کو سر پہ ڈلوا رہے ہو, کیا بات ہے؟ زینب تجھے کیا بتاؤں, مکے والوں نے مجھے پتھر مارے, مکے والوں نے مجھے ہڈی لکڑی سے مارا. زینب تجھے کیا بتاؤں, مکے والوں نے میرے سر کے اوپر خاک ڈال دی, میرے سر کے اوپر گندگی ڈال دی. آسمان دنیا نے کیا نظارہ دیکھا ہوگا, رحمت والے نبی کا سر ہوگا, گندگی مکے والوں نے ڈالی ہوگی, ننھے ننھے ہاتھوں سے زینب دھو رہی ہوگی. پروردگار عالم کو کتنا ترس آ رہا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب, نعرہ تکبیر.
اور علماء اکرام نے فرمایا جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت والے نبی کی طرف مخاطب ہو کے کہہ دیا ابا جان بتاؤ آپ کا جرم کیا ہے، کس جرم میں مارتے ہیں، آپ کا قصور کیا ہے؟ امام الانبیاء کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا، مکے والوں میں مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگو میرے ابا کا قصور بتاؤ، کیا جرم ہے، کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم سے آپ بھی کہتا میری آنکھ نے دیکھا، اتنا کہنا تھا مکے والوں نے دھی زینب پہ پتھر برسانا شروع کر دیے، سیدہ زینب کا چہرہ بھی خون میں رنگین ہو گیا، اپنے ابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگی ابا جان مکے والے تو نہیں بتاتے، آپ ہی بتاؤ جرم کیا ہے، آپ ہی بتاؤ قصور کیا ہے؟ احمد پور میں رہنے والوں نوجوانوں ذرا غور کیا کر، کس نبی کے لائے ہوئے تحفہ دی ہوئی نماز کو قضا کرتا ہے، کون سے نبی کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑاتا ہے؟ خدا کی قسم شیشے کے آگے صبح کھڑا ہو جاتا ہے، بن سور کے بازار جاتا ہے، نبی کا چہرہ تجھے پسند نہیں، نبی کا لباس تجھے پسند نہیں، نبی کے اخلاق تجھے پسند نہیں، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا، انگریزوں والا لباس پہن لیا اور بنگی مانگ نکال کے چلا گیا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا عقل والا، بڑی فہم والا ہوں، اور خدا کی قسم نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، نبی کے کردار اور اخلاق کو چھوڑے گا، نبی کے لباس کو چھوڑے گا، نبی کی انداز زندگی کو چھوڑے گا، کہاں تجھے پناہ ملے گی، کہاں جائے گا؟ آسمان سے نیچے زمین کے اوپر تو تجھے سکھ نہیں مل سکتا، قبر میں بھی تجھے سکھ نہ ملے گا۔ آؤ احمد پور سے آل والو، آؤ آج دعوت عام ہے، آج کافرانہ زندگی سے، مشرکانہ زندگی سے، انگریزوں کی طرز دی ہوئی زندگی سے توبہ کر لو، آج نبی والی زندگی اپنا لو۔ کون سا نبی ہے؟ خدا کی قسم اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کے کبھی وفات تک، دنیا سے رخصت ہونے تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، کبھی لباس پورا نہ پہنا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں، اعلان نبوت فرمانے سے لے کر وفات تک کبھی رحمت والے نبی کے دسترخوان پر میں نے 2 سالن نہ دیکھے۔ جناب زینب نے ابا کا دامن پکڑ لیا، میرے ابا تیرا جرم کیا، میرے ابا تیرا قصور کیا، کس جرم میں تجھے مار پیٹ کر رہے ہیں؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے میری بیٹی زینب کیا بتاؤں، تیرا ابا انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ بیٹی میں نے قرآن کریم سناتا ہوں، یہ سنتے نہیں ہے۔ بیٹی رو کے کہنے لگی ابا جان یہ نہیں سنتے، نہ سنے، ابا جان آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرو، میں سنوں گی، امی جان سنے گی، جناب رقیہ سنے گی، ام کلثوم فاطمہ سنے گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، مجھے پروردگار عالم کا حکم ہے قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میرا مکے والے مار مار کے میری بوٹیوں کا قیمہ بنا دیں گے، تب بھی میں اللہ کا قرآن سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ آج بجلی چلی جاتی ہے، بڑے بڑے حاجی نمازیوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں تمہیں کیا علامت ہے؟ تمہارے تو سینے پر بچپن میں جو لکھ دیا گیا، اب جوانی کے عالم میں بوڑھے اماں ابا آنسوؤں کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ ابا جان کو کبھی مسجد میں لانے کی تکلیف نہ ہوئی، ابا جان نے کبھی زحمت نہ کی بیٹے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ۔ خدا کی قسم بیٹے کو ویڈیو گیم تو لا کے دی، کبھی اسلامی کتاب نہ لا کے دی، کبھی مسائل کی کتاب نہ لا کے دی، اللہ کا قرآن کبھی پڑھایا کوئی نہیں۔ آج بابا دیواروں کے سہارے ٹکرے مار مار کے روتا ہے اولاد کہاں چلی گئی، لگتا ہے یہ میرا خون ہے ہی کوئی نہیں، لگتا ہے میری گھر والی نے اسے جنا ہی کوئی نہیں۔ نانا یہ تیری اولاد ہے، تو نے کیوں نہ سوچا ان کے اندر تو نے حلال کیوں نہ اتارا، حرام کی کمائی سے انہیں باز کیوں نہ رکھا، بچپن کے اندر اماں ابا کی خدمت کرنے کی
عادت کیوں نہ ڈالی؟ او نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم تم تو موبائل والے نہ بن کے آئے تھے، تم تو روٹی کمانے والے نہ بن کے آئے تھے، تم تو اچھا لباس پہننے والے نہ آئے تھے، تمہارے تو بڑے وہ گزرے جن کے تن پہ کپڑا نہ تھا، درختوں کی پتوں کی چھال سے اپنا سطر چھپایا کرتے تھے، جن کے پیروں میں جوتی نہ ہوتی، پیر پھٹ جاتے، کپڑا کرتے کا دامن پھاڑ کے پیروں پہ باندھ لیا کرتے تھے۔ تمہارے اندر تو وہ لوگ گزرے ہیں کئی کئی جن کا فاقہ برداشت کرتے تھے، لیکن رحمت والے نبی کے دین پہ آنچ نہ آنے دیا کرتے تھے۔ آج نوجوانوں تو انگریزوں کے لیے، کافروں کے لیے رکاوٹ بن گیا اللہ کے نبی کے دین کے پھیلانے کا، اور تیرے اندر تو محمد بن قاسم ہونا چاہیے تھا، تیرے اندر تو نور الدین زنگی ہونا چاہیے تھا، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی قسم او نوجوانوں، آج تمہاری نوجوانی کیبل پہ گزر رہی ہے، آج تمہاری نوجوانی موبائل کو ساری رات سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ کہاں چلے گئے وہ نوجوان عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ نوجوان رات کو اللہ کا قرآن ہوئے کرتا تھا، مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ رحمت والے نبی کا امتی جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آسمان سے فرشتے ان کے گھروں پہ ان کے ساتھ مصافحہ کرنے آتے تھے۔ کیا جواب دو گے رحمت والے نبی کے جانثاروں کو، وفاداروں کو، جنہوں نے پیغمبر کی ایک ایک داڑھی کے بال کی حفاظت کی ہے، پیغمبر کے وضو کے پانی کی حفاظت کی ہے، پیغمبر کے لباس کی حفاظت کی ہے؟ کیا جواب دو گے 22 رجب کو فوت ہونے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت والے نبی کی گھر والی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اماں جان نے پوچھا بیٹا معاویہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں جان رحمت والے نبی کا مجھے کرتا تو لا کے دو۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا لا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کا برتن منگوایا۔ اماں جان کہنے لگی بیٹے معاویہ کیا کرو گے؟ کہنے لگے اماں جان دیکھو تو صحیح، کرتے مبارک کی آستین کو پانی میں ڈبو کے نچوڑ لیا اور وہ پانی ایک شیشی میں بند کر لیا۔ اللہ اکبر! اماں جان تجھے کیا پتا جب میں مروں گا وصیت کر جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کی آستین کا نچڑا ہوا پانی میرے کفن پہ ڈال دو۔ نجات کے امیر معاویہ کی نجات کے لیے کرتے کی آستین کا نچڑا ہوا پانی ہی کافی ہے۔ بیٹے کو کہہ دیا او میرے بیٹے وہ سونے چاندی کی ڈبیا میں ناخن مبارک ہے، رحمت والے نبی کے منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے، میرے بیٹے دنیا سے جانے لگو میرے ہونٹوں پہ، میری ناک پہ، میری آنکھوں پہ وہ بال اور ناخن مبارک رکھ دینا۔ اللہ پوچھ لے معاویہ کیا لے کے آیا؟ کہوں گا کچھ نہیں لایا، رحمت والے نبی کی سوغات لے کے آیا ہوں۔ کون؟ امیر معاویہ، رجب کا مہینہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، رحمت والے نبی کا بلندیوں پہ جانا ہے۔ اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، موضوع معراج النبی ہے، دائیں بائیں بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بات ہوتی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اس پہ عطا فرما دے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا پیغمبر معراج پہ گئے ہیں، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، لوگوں کا حال بتلایا گیا، لوگوں کا حال دکھایا گیا۔ آج معاشرے میں جس کی ضرورت ہے معراج تو آپ کے ساتھ تھا، ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میرے بھائی دکھایا کیا گیا، بتلایا کیا گیا، آج ضرورت اس کی ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھے ایک میدان دکھایا گیا، دیکھا آگ کے انگاروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا لوگوں کے پیٹ پھٹ رہے ہیں، پیٹ چاک کر رہے ہیں، آگ کے انگارے پکڑتے ہیں اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں، آگ کے انگارے بھر جاتے ہیں، پیٹ سل جاتا ہے، پھر پیٹ پھٹتا ہے، پھر آگ کے انگارے پیٹوں میں بھرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھا میرے پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے پیٹ میں بھر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دی اللہ کے نبی آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔
बैंकों में पैसा जमा करने वालों, उधार दे के 10 पे 12 लेने वालों, खाद सूद पे लेने वालों, पानी का वारा सूद पर इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? रहमत वाले नबी की अदालत में कैसे खड़े होगे? अल्लाह का नबी कह देगा, जालिम तुझे शर्म न आई? सूद के बारे में मैं तुझे बतला के चला गया, जो सूद का एक लुकमा खाए अपनी माँ से 37 मर्तबा जिना करने के बराबर है। या तो सूद की देगें खत्म हो रही है, पतीले देगचे खत्म हो रहे हैं, सारी मुसलमानों की बैंकारी सूद पे है। पैदा होने वाला बच्चा तकरीबन 1 लाख सूद पर दुनिया में आ रहा है। पैदा होने वाले बच्चे के जिम्मे 1 लाख रुपया सूद है। क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी, हमारी माशी हालत ठीक नहीं थी, हमारी तिजारत ठीक ना थी, हम सूद ना लेते तो क्या करते? उता की कसम ये सवाल तुम करोगे, इधर मोहम्मद का बिलाल खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी, मेरे तो तन पे कपड़ा भी ना था, मेरे तो पेट में रोटी भी ना थी, पैर में जुत्ती भी ना थी, सर पे टोपी और उकाल भी ना थी। परवरदिगार आलम के प्यारे नबी, मैंने तो भूखे रह के अल्लाह का कुरान ना छोड़ा, इन्होंने मक्खन परोठे खा के अल्लाह का कुरान ना पढ़ा। बताओ हमारे पास कोई जवाब है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आ गई, ज़ारो कतार रोने लगी, कहने लगी मन्नत मान ली थी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, औलाद नहीं हो रही थी, बेटा पैदा नहीं हो रहा था, मैंने मन्नत मान ली, बिस्तरे पे बैठी थी, चरपाई पे बैठी थी, मैंने मन्नत मान ली, अगर मेरे बेटा पैदा हो, अगर अल्लाह मुझे औलाद दे तो उसका पखाना खाऊंगी। अब क्या करूं, मेरी मन्नत पूरी होने को आई, बेटा मुझे मिल गया, औलाद आ गई, पखाना देखती हूं घिन आता है, किराहत आती है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आके कहने लगी, मुझे मसला समझा, मन्नत कैसे पूरी करूं? बेटे का पखाना चमची से खाऊं, हाथ से खाऊं, क्या करो? किराहत आती है। इमाम आजम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे कल आना। अगले दिन फिर आके बैठ गई। आपने फरमाया क्या जवाब दूं? कल आ जाना। फिर दूसरे दिन आके बैठ गई, तीसरे दिन आके बैठ गई, का रोजाना कल कल करते हो, आज तो मैं जवाब लेके जाऊंगी, मुझे जवाब दो, मैंने मन्नत मानी थी, बेटा पैदा होगा उसका पखाना खाऊंगी। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया खाना ना खा, सूद खोर के घर की रोटी का लुकमा खा ले, पखाने के बराबर है। सूद से पलने वाला जिस्म, हराम से पलने वाला जिस्म, वो कब तुझे अल्लाह के आगे खड़ा होने देगा? कब तुझे मुसल्ले पे रोने देगा? खुदा की कसम, वो तो टीवी के आगे बिठाएगा, केबल के आगे बिठाएगा। और मेरे नौजवानों, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम मेरे माँ जाए नहीं हो, तुम मेरे बाप की औलाद नहीं हो, तुम मेरी माँ के जने हुए नहीं हो, सिर्फ मुसलमान भाई हो। कलमा तुमने भी पढ़ा है, कलमा मैंने भी पढ़ा, मुझे क्या खबर, मैं तो लच्छेदार तकरीर सुना के अपनी जेब गरम करके चला जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन गिरेबान पकड़ के फरिश्ते घसीट लेंगे। मेराज नबी की बयान की, सूदखोरों का अंजाम बयान न किया, माँ बाप के नाफरमानों का अंजाम बयान न किया। आज समझते हो अंग्रेज की पतलून पहन के, अंग्रेज का उतरा हुआ पहन के, अंग्रेज की बासी शर्ट पहन के आज तू रोडों पे सीना तान के फिरता है और तुझे अल्लाह को जवाब नहीं देना। काश तेरे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नतें आ जाती, तेरा चेहरा भी, तेरी सूरत भी, तेरा लिबास भी, किरदार भी दूर से झलक नजर आती। ये रहमत वाले नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में एक मंजर देखा, लोगों के आगे बहुत सारा अच्छा खाना पड़ा हुआ है, इधर बोसीदा खाना है जिसमें बदबू आ रही है, इधर बहुत अच्छा खाना पड़ा है जिसके अंदर बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, तरह तरह के जायकेदार खाना मौजूद है, लेकिन लोग अच्छा खाना छोड़ के बोसीदा खाना खा रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लिया, कौन लोग हैं, कितने कम अकल है, कितने निकम्मे लोग हैं, अच्छा खाना छोड़ दिया और सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज कर दी, रहमत वाले नबी, ये आपकी उम्मत के जानी मर्द और जानी औरत
عورتیں ہیں جو حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں. آج لوگوں نے کتنا نکاح مہنگا کر دیا, آج لوگوں نے کتنا نکاح مہنگا کر دیا. 10 لاکھ ہوگا تو نکاح ہوگا, برادری میں کوئی جوان چھوکرا ہوگا تو بیٹی بھی آؤں گا, ورنہ بیٹی کے بالوں میں سفیدی آ جائے, رشتے دھڑا دھڑ غیر برادری کے آ رہے ہیں لیکن شادی نہیں کر رہا. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, بیٹی جوان ہو جائے رشتے آنے پر بھی رشتے نہ کرے, ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے. کتنی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی اپنی جوانی کو دیواروں کے سہارے گزار رہی ہیں. اور لوگوں اگر مردوں کے جذبات ہیں کیا عورتوں کے جذبات کوئی نہیں؟ مرد اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں کیا عورتیں اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں؟ برادری میں رشتہ نہ آیا, رشتہ نہ کرو گے, 10 لاکھ روپیہ ہوگا تو رشتہ کر لیا جائے گا, شادی کر لی جائے گی. اور میرے بھائی نکاح اتنا مہنگا کر دیا اور زنا 500 روپے پہ کر دیا, 1000 روپے پہ, 200 روپے پہ. حوا کی بیٹیاں, آدم کی بیٹیاں, تیری میری بچیاں اپنی عزت بیچتی ہوئی نظر آئیں گی. اپنی کو 4 پردوں میں رکھتا ہے, اپنی کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے, اپنی پہ برقع بھی ڈالتا ہے, دوست کی نظر نہ پڑ جائے, بھائی کے بیٹے کی نظر نہ پڑ جائے, تائے چاچے مامے کی بیٹی کی نظر نہ پڑ جائے. اپنی کو تو چھپا کے رکھے اور دوسروں کی بیٹیوں کو سٹیج پہ نچائے, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, پتہ نہیں ابا فوت ہو گیا, پتہ نہیں اماں گھر میں برتن مانجتی ہے اس لیے بچی سٹیج کی رونق بن گئی. اپنی کو پردوں میں چھپا کے رکھے, دوسروں کی بیٹیوں کے ناچنے پر, ان کے جسم کے اعضاء کے ٹھمکنے پر, اور تو ہزاروں کے نوٹ لوٹائے. اگر تو آج کسی کو نچائے گا, آج کسی کی بیٹی کو نچائے گا, اللہ نہ کرے کل تیری بیٹی بھی کسی سٹیج پہ ناچتی نہ ہو. آج اگر کسی کو گھنگرو پیر میں پہنائے گا کل تیری بیٹی کو پہنائے جائیں گے. اگر آج کسی کو اپنے بستر پہ لے کے آئے گا, سن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے, فرمایا زنا ایک قرض ہے, اگر تو اس قرض کو لے گا وصولی تیری ماں سے کی جائے گی, وصولی تیری بیٹی سے کی جائے گی, وصولی تیری بہن سے کی جائے گی. اگر آج کسی کی ماں بہن کو اپنے بستر پہ لائے گا, اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری ماں بہن کسی کے بستر پہ نہ چلی جائے. دوستو, اللہ کا نبی ہاتھ جوڑ کے کہہ گیا, 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو, جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے, جو تمہاری رانوں کے درمیان نفس ہے, اس کی ضمانت مجھے دے دو, اس کی حفاظت کرو گے, میں محمد اکیلا نہیں جاؤں گا, تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. آخری 5 منٹ پتہ نہیں دوستو دوبارہ زندگی کے اندر ملاقات ہو یا نہ ہو, دوبارہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے, اماں کے فرما برداری کرنے والے بن جاؤ, ابا جان کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بوڑھا صحابی, نبی کی دعا یافتہ, نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, حدیث کا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, قائم مقام مدینے کا گورنر بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی کرسی پہ صبح نہ آیا, بلکہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر ایک مکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا. بوڑھا صحابی ہے, سفید بال ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, میری اماں جان تجھ پر سلام ہو, او میری اماں تیرا کیا حال ہے؟ صحابہ دیکھ رہے, واہ ابو ہریرہ بوڑھا ہو کے بھی ماں کا فرما بردار ہے. اندر سے آواز آتی ہے, بیٹے جو لفظ تو نے مجھے کہے وہی لفظ اللہ تیرے مقدر میں کر دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اماں تیرا کیا حال ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بوڑھا ابو ہریرہ کہتا ہے, ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار عالم میرے اماں ابا پر ایسا رحم فرما جیسا
بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا. آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا. ابو ہریرہ کے ماننے والے جو ماں کے منہ پر جتی مارتے ہوں گے, ابا کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوں گے, ابا جان کو ڈرائنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے, اما جان کو بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے, اما ابا کو بیٹے کے گلاس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, بیٹے کی کرسی چرپائی بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کے غضب کو نہ للکارو, ماں باپ کی بے عزتی نہ کرو, ماں باپ کو جوتے نہ مارو, ماں باپ کو دھکے نہ دو. تمہاری بھی اولاد تمہارے آگے جوان ہو رہی ہے, اگر اما ابا کو تم آج دھکے دو گے انتظار کرو تمہاری اولادیں جوان ہو کے تمہیں دھکے دیں گی. باپ کی داڑھی پکڑے گا کل تیری اولاد تیری داڑھی پکڑے گی. نوجوانوں تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے اما ابا ہے, سب سے بڑے مرشد تمہارے اما ابا ہے. کوئی پریشانی آ جائے, کوئی حال آ جائے, کوئی غم آ جائے, ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرو, ماں کی تلیوں کو بوسہ دیا کرو, ابا کے آگے پشت کر کے نہ چلا کرو, پیٹھ کر کے نہ چلا کرو, باپ کی پیٹھیوں بیٹھ جایا کرو, باپ کے پیر پکڑ کے کہا کرو ابا تیری اولاد بڑی پریشان ہے, پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ تو اٹھا, تیرے ہاتھ خالی واپس نہ آئیں گے. اما دامن پھیلا دے, جھولی پھیلا دے, اللہ تیری جھولی کو رد نہ کرے گا. خدا کی قسم تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہے. پریشانی آ جائے اما ابا کی دعائیں لیا کرو, اما ابا سے دعائیں کیا کرو, ادھر ماں دعا کرے گی, ادھر پروردگار عالم تیری پریشانی کو دور کر دے گا. ہمارے سے پوچھ ابا کا جنازہ کندھے پہ لے کے گئے, ہمارے سے پوچھ اما کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے لے کے گئے, ہمارے سے پوچھ ماں سامنے پڑی تھی رو رو کے کہہ رہے تھے اب پیار کس کا لیں گے, اب پیروں کی تلیوں کو بوسہ کس کو دیں گے, اب گھر سے نکلیں گے کسے سلام کر کے نکلیں گے, کس کی دعائیں لے کے نکلیں گے, کسے پیار کر کے نکلیں گے. آج گھر میں اولاد موجود ہے, پیار کرنے والی موجود ہے, بیوی موجود ہے, اللہ کی قسم کوئی ایسی نعمت نہیں جو گھر کے اندر موجود نہ ہو, لیکن گھر کا کمرہ چھان مارا, کونا کونا چھان مارا, ماں نظر نہ آئی, ابا کہیں نظر نہ آیا, ماں کی کھاٹ پڑی بیٹھنے والی کوئی نہیں ہے, کپڑے الماری میں موجود ہیں پہننے والی کوئی نہیں ہے, ابا کی لاٹھی پڑی ہے پکڑنے والا کوئی نہیں. خدا کی قسم وہ دنیا کو سہارا دیا کرتا تھا, وہ لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کے قبرستان پہنچ گیا. آج بھی اما ابا کی قبر سے آواز آتی ہے او نادان اولاد کہاں چل دیے. کبھی کبھی تو پھیرا مار جایا کرو, کبھی کبھی تو آ کے خبر گیری کر جایا کرو, کبھی تو آ کے پوچھ لیا کرو ماں تیرا کیا حال ہے. بیٹے تیری روٹی کی محتاج نہیں, تیرے کپڑے لتے کی محتاج نہیں, بچے آ کے قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر دیا کر تاکہ میں بھی دوسری قبر والوں کو بتانے والی ہو جاؤں. ہاں میرے پاس بھی پڑھنے والا آیا ہے, میرے پاس بھی پڑھنے والے میرے وارث موجود ہے. خدا کی قسم اگر والدین کا کوئی فرمان یہاں بیٹھا ہے ابھی ابھی توبہ کر لے, اللہ کی قسم قبول ہو جائے گی. یہ قبولیت کا وقت ہے, 1 بجنے کو آیا. اگر ابا کا نافرمان ہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں, ابھی ابھی معافی مانگ لو. خدا کی قسم موت آ گئی, معافی نہ ملے گی. اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور نوجوانوں تو تمہاری انگلیاں سارا دن موبائل پہ چلتی ہیں, آج جا کے رات کو 2 بجے گھر پہنچو, ماں کے پیروں کو دبانے لگ جانا. ماں پوچھے بیٹے کہاں سے آیا, اما میں راج النبی کا جلسہ تھا, ایک کہنے والا ماں کے بارے میں بتا کے چلا گیا, اما تیری مٹھیاں دبا رہا ہوں, ماں تو دعا کر اگلی منزل آسان ہو جائے. صبح کا سورج طلوع ہو, اما تو دعا کر ہدایت کا سبب بڑھ جائے. اللہ کی قسم ماں روتی ہے, ماں سوتی نہیں, کروٹ بدلتی ہے, دعا دیتی ہے الہی میری عمر میری اولاد کو لگا دے. ماں دعائیں دیتی ہے اللہ میری سانسیں میری اولاد کو لگا دے. خدا کی قسم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, یہ بوڑھے بیٹھے جو تسبیحاں کر رہے ہیں, سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم ان کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے یا اللہ میری اولاد کی خیر ہو, اللہ میرے بچے بچیوں کی خیر ہو. پروردگار عالم برے دن ہمیں دے دینا, سکھ والے دن ہماری اولاد کو دینا.
फरमा बरदारी करो माँ बाप की, पता नहीं मौत कब आ जाए और ले जाए। क्या करोगे जिंदगी का, इस जवानी का? रोडों पे बैठने के लिए आए, बहनों के साथ लड़ने के लिए आए? क्या करोगे इस जवानी का? कब्र की जिंदगी तोड़ के रख देगी, मनो मन खून जो है खुश्क हो जाएगा। हाँ हाँ, ये जवानी मेरे भाई ऐसे ना गुजार। घर में जा, बहन के साथ मीठे बोल बोल, प्यार वाले बोल बोल। वो तरसती है, वो तेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए नहीं आई, तेरे कपड़े धोने के लिए नहीं आई, तेरे घर में झाड़ू देने के लिए, तेरा बिस्तर उठाने बिछाने के लिए नहीं आई। वो तेरे प्यार की मुतमन्नी होती है कि भाई दोस्तों को तो ला ला के खिलाता है, कभी इस बहन के लिए भी कभी लेके आया कर, कभी तो लेके जाया कर। इस बहन से कभी पूछा तेरा हाल क्या है? डांटता तो है, जूता तो दिखाता है, हाथ तो दिखाता है, कभी इससे पूछा तेरा हाल क्या है? मेरी बहन तुझे किसी चीज की जरूरत है? पूछ तो सी अपनी बहन से कभी। इनको नौकरानियां ना समझो, जब तक तुम्हारे घर में है तुम्हारी नौकरानियां, और जब शौहर के घर में चली गई तो शौहर की नौकरानियां। मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वक्त तो मैं ले रहा हूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे बात करूं, मैं अपने दिल का दुखड़ा तुम्हें सुना के जाऊं। करिया करिया बस्ती बस्ती फिरते हैं, हर जगह लोगों का रोना। खुदा की कसम अल्लाह का अर्श हिलता है। सफेद दाढ़ियों वाले कान में आके कहते मौलवी साहब औलाद ना फरमान होगी, दुआ कर। बूढ़ी माँ आके कहती तावीज दे, बच्चा बिगड़ गया। अब वह तावीज क्या करेगा? किस किस चीज का तावीज दे, किस किस चीज का तावीज दे? क्यों माओ को रुलाते हो, क्यों बापों को गलियों में रुलाते हो? अब्बा को कह के जाते हो अब्बा जान जब तक नौकरी से ना हो वो दरख्त की छांव के नीचे बैठ जाना। घर में जाएगा, बहू से लड़ेगा, बहू तेरे से लड़ेगी। अब्बा जान मैं क्या करूं, तेरी सुनूं कि उसकी सुनूं? अब्बा तूने तो जिंदगी गुजार ली, उसके साथ तो मैंने जिंदगी गुजारनी है। उस बाप के दिल पे गुजरती क्या होगी तुमने कभी सोचा? अल्लाह का अर्श भी हरकत में आ जाता होगा। मेरे बीवी के लिए कमरे में एसी लगवा दिया, माँ को दहलीज में बिठा दिया, शर्म नहीं आती? माँ के लिए कमरा, अम्मा पंखे की जरूरत नहीं, बूढ़ी है ठंड लगेगी, हाथ वाला पंखा दे दिया। और बच्चे एक मिनट भी एसी के बगैर नहीं रहते। माँ कितना रोती होगी, कितना माँ के दिल पे बार आता होगा। अल्लाह मौत दे देता, ऐसे दिन ना दिखाता। इसलिए औलाद जनी थी। कितने नौजवान हो मुलाजिम पेशा हो गए, नौकरी पेशा हो गए, दुकानदार हो गए। कितने नौजवान हो जो रोजाना फ्रूट लेके जाते हो, बीवी के हाथ में देते हो, और कितने माँ के हाथ में पकड़ाते हो। घर जाते हो, दुकान से लेके जाते हो, बीवी का खर्चा, ये बच्चों का खर्चा, ये बिजली का बिल, ये केबल का बिल, ये फलां का बिल। और कभी माँ बाप का भी खर्चा लेके गए कि अम्मा ये 50 रुपए तेरे हैं, अब्बा ये 50 रुपए कभी लेके गए? शर्म नहीं आती? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? ना सताओ माँ बाप को, ये अजाब आ रहे हैं। कितनी बारिशें आई, अभी तक लोगों की फसल पड़ी है, काली हो गई। अल्लाह दिखा रहा है कि अल्लाह हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? शर्म नहीं आती ये कहते हुए घर के अंदर माँ बाप की नाफरमानी, और इससे बड़ा गुनाह क्या है? मेरा नबी तो 63 साल बाद जाके अम्मा की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। 6 साल की हुजूर की उम्र थी जब मां दुनिया से रुखसत हुई। 57 साल बाद हज्जतुल विदा के मौका पर 70,000 सहाबा मोहम्मद अरबी के साथ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबवा के कब्रिस्तान से गुजरे, दूर से कब्रिस्तान देखा, मोहम्मद अरबी की आंखों में आंसू। सहाबा से कहा सवारियां आगे ले जाओ, सहाबा सवारियां आगे ले गए। हुजूर सवारी से उतर गए, एक कब्र के पास जाके बैठ गए। इतना रोए, इतना रोए, सहाबा मुड़ मुड़ के देखने लग गए। अल्लाह के पैगंबर क्या है? हमने मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरी मां आमना की खबर है। जानी सारो, आज की रात हम जाने के नहीं, आज की रात हम यही रहेंगे, आज की रात हम अपनी अम्मा के साथ रहेंगे। हुजूर 63 साल की उम्र है, अम्मा याद आ गई। भाई जवानों, अपनी जिंदगियों को अल्लाह के वास्ते, हम तो करके चले गए। बुजुर्ग बैठे हैं, शर्माया अहले सुन्नत बैठे हैं, नमाज पंदो नसीहत करके चले जाएंगे। हम तो अपना दुखड़ा तुम्हें सुना के चले गए। अल्लाह की कसम, निजात अल्लाह ने रखी है अपने दीन में, माँ बाप के कदमों में, वरना तुम्हें दुनिया में कहीं छाओ निजात मिलनी कोई नहीं मिलेगी।
आज नहीं तो कल। कि दास्तान मैंने थोड़ी सी छेड़ी थी, एक तार मैंने हिलाया था, इसको दिल पर बांधो, एहसास करो कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों के 24 घंटे हाल पूछते हैं, अम्मा का हाल पूछा, बहन का हाल पूछा। एक किताब है, बाजार से खरीदते हो इतनी मोटी किताब, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो किताब लिखी जाती है। अपनी किताब पे गौर किया, रोजाना यहाँ किताब लिखी जा रही है, रोजाना सफा लिखा जा रहा है। जो तुम कह रहे हो, कर रहे हो, वही लिख रहा है, 19-20 नहीं कर रहा। जब रात होती है सफा पलट देता है, दूसरा लिखने लग जाता है, अगली रात होती है फिर पलटता है, तीसरा वो लिख रहा है। अगर 70 साल की जिंदगी है, 70 साल तक लिखता रहेगा। उधर जान निकली, उधर किताब मुकम्मल हो गई, और मुकम्मल हो के किताब महफूज कर दी रही। कफन फट जाएगा, चेहरा बेकार हो जाएगा, आंखें बेकार हो जाएंगी, किताब बची रहेगी मेरे भाई। जिसम मिट्टी में मिल जाएगा, किताब महफूज रहेगी। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, अल्लाह कहेंगे मैं नहीं तुझे जन्नत जहन्नम में भेजता, इसकी किताब इसके आगे ले आओ। किताब को सामने रखो, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। जो तूने किया है पढ़ ले, अच्छा किया तो अच्छी जगह चला जा, बुरा किया तो बुरी जगह चला जा। अपनी किताब को देखो, मैं रोजाना क्या लिखवा रहा हूं इस किताब में। रोजाना कितनी नाफरमानियां, कितनों को गालियां दी, कितनों को अजियत दी, कितने झूठ बोले, क्या क्या मैंने किया, वो सारा ही किताब के अंदर लिखा जा रहा है भाई। उधर जान निकली, किताब महफूज, अल्लाह के यहाँ महफूज, क़यामत के दिन दे दी जाएगी। आज मेरा भाई ये मजमा 1:15 हो रहा है, आसिफ मुआविया साहब बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उलमाए हक के स्टेज का सरमाया है, इंशाअल्लाह वाज करेंगे। उससे पहले पहले इनकी आमद पर और मेरे कुछ बयान करने पर, इससे पहले उलमाए कराम बयान करके गए हैं। आज मेरे भाई सारे सिद्के दिल से अल्लाह के दरबार में माफी मांग लें। आज सारे कह दो या अल्लाह मेरी तौबा भाई, बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना, कुफर बाड़े के अंदर नहीं। तुम्हें मस्जिद कहीं भी नजर आए, हम करिया करिया गांव गांव फिरते हैं, लोग कहते जी ये गांव इतना बड़ा है, 4 मस्जिदें देवबंदियों की, 3 बरेलवी, बड़े फख्र से कहते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं, जहां जाओ बरेलवियों देवबंदियों के घर नजर आते हैं, अल्लाह का घर तो कोई नजर आता ही नहीं। इधर बरेलवी बन के नमाज पढ़ने जा रहे, इधर देवबंदी नमाज पढ़ने जा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में कोई अल्लाह का बंदा भी तो बन के जाए। क्यों इतने आपस के अंदर फाड़ और तासुब और कुफर की मशीनें, खुदा के वास्ते क्यों किसी की इज्जत को पामाल, किसी के ऐबों को उछालना। हर चीज पड़ी रह जाएगी, हर चीज, दस्तारें जमीन पे गिरा दी जाएगी, माथे पे जो नमाजों की निशान धरे रह जाएंगे। किसी का ऐब बयान करोगे, क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी। सारे अमल धरे के धरे। किसी को गुनाह करता देखो भी उसके गुनाह को छुपा लो। आज किसी के गुनाह को छुपा, मैदान माशर में अल्लाह तेरे गुनाहों को छुपाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, रहमत वाले नबी की सुन्नत का इत्तबा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, दाढ़ी मुबारक है, इसको चेहरे पर सजाना, इसको चेहरे पर सजाना। आज का मेराजुन नबी का है जलसा, आखिरी नशिस्त चल रही है। तुम्हारे में मर्द मुजाहिद खड़ा हो, अल्लाह का बंदा खड़ा हो, नबी का मानने वाला, अम्मा अब्बा का फर्मा बरदार, जिस मजमे में जिसने आज तौबा की हो, वो उठ के खड़ा हो जाए कि मैं इस चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजाऊंगा। मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाता, इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक मैं दाढ़ी रखूंगा। या अल्लाह, इनके खड़े होने में देर है, तेरे माफ करने में देर नहीं है। मजमा क्यों बैठा है मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अपने आजाद के लिए नहीं तो कहा, मैं तो अल्लाह के नबी के नाम पे मांगा है। आज अल्लाह के नबी की सुन्नत को सजाने के लिए और खड़े हो जाओ। अरे बड़े कम हो, अरे बड़े कम हो, बहुत कम हो। ये सारा मजमा क्यों खड़ा नहीं होता? उठ जाओ, उठ जाओ, नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाने के लिए सारा मजमा खड़ा हो, सारा मजमा खड़ा हो। आज अल्लाह की रहमत को लप लप भर के ले, झोलियां भर भर के ले। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाऊंगा। मैं बेसुन्नता हो के, मरदूद हो के नहीं जाऊंगा, अल्लाह के दरबार में कबूल हो के जाऊंगा। अल्लाह तुम्हारा यहाँ आना कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को कबूल फरमाए, अम्मा अब्बा का फरमा बरदार बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मोहतरम सामिईन और हाज़रीन,
یہ تھے حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب